شام کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر بشارت اللہ ملک صاحب، شام کے حوالے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب جس طرح سے وہاں اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس سے بھی وہی نکلا جو باقی ممالک کے اندر جو کیوس ہوتا ہے یا جو لڑائی ہوتی ہے یا پھر جس طرح سے کسی کو ڈی تھرون کیا جاتا ہے اور نئی حکومت بنتی ہے کہ اس کے اندر جو بڑی پاورز ہیں، بڑی قوتیں ہیں، وہ ملوث ہوتی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی امریکہ اور روس کا جھگڑا نظر آ رہا ہے. بہت ساری اس کی ممکنہ طور پہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی ہیں وہ یہ کہ جس طرح سے روس جو ہے وہ دنیا میں قدرتی گیس پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، اور وہاں سے یعنی گیس جاتی ہے، روس جو ہے وہ بھیجتا ہے ترکی کے ذریعے یورپ کو. اور اب امریکہ، سعودی عرب اور قطر یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے اور یورپ کا جو گیس ہے وہ شام کے راستے سے قطر والی جو گیس ہے وہ برآمد کی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے، چند سال پہلے وہاں پہ 10 لاکھ لوگ مارے گئے، 70 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، اور اس وقت وہاں پہ شرپسند ہیں، لڑائی ہے، مختلف جہادی تنظیمیں ہیں، شدت پسند تنظیمیں ہیں. تو مڈل ایسٹ تو پہلے ہی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، اب ایک اور ملک اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پہ؟ یہ شام کی جو سچویشن ہے بڑی کمپلیکس ہے. اس کو عام طور سیدھے سیدھے لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس میں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. 1982 میں یہ جو حافظ الاسد صاحب تھے نا، اس کے والد بشر الاسد کے، انہوں نے بڑی بروٹل کلنگ کرائی تھی. وہاں پہ اخوان المسلمون نے شاید ان کے خلاف ایک جگہ ہے، انگلش میں تو ہما لکھا ہوا ہے، یا ہومس کے کیا نام ہوگا؟ ہومس ہے عربی میں نام. تو وہ ہمس میں وہاں پہ کوئی ہوئی تھی، ریوولٹ ہوا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے وہاں پہ، ریوولٹ تو ہوتا ہے نا جس لیول کا ہو تو اس کے لیول کا جواب دے دیا جائے، انہوں نے وہاں پہ کلنگ کرائی. کچھ لوگ کہتے ہیں، جو رپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں 10,000 سے 40,000 بندہ انہوں نے مارا. یعنی وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، اور وہ سارے شاید اخوان المسلمون کے تھے. اور یہاں تک کیا کہ ان کے گھروں میں جا کے نا تو ان کے بچے کو نکالا اور وہیں پہ ٹھس گولی مار دی اس طریقے سے، اور ظلم کی انتہا کر دی. لیکن یہ جو ظلم ہوا 1982 میں، آپ کو پتہ ہے ظلم 10,000 ہو، 100 ہوں یا 10 ہوں، ظلم ہوتا ہے، وہ پھر اپنا سر نکالتا ہے. 42 سال کے بعد وہ اس کا اثر نظر آیا ہے. 1982 کے بعد آج 2024 میں یہ معاملہ ہوا ہے، اور یہ کہیں بھی اگر ظلم ہوتا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے، چاہے وہ لیبیا، قذافی کا لیبیا ہو، چاہے حافظ الاسد کا شام ہو، چاہے صدام کا عراق ہو، اور ابھی سیسی کا مصر ہو. انہوں نے بھی ایک دن جمعے والے دن مسجد میں سامنے مشین گن رکھ کے انہوں نے جو مارے 2400 بندہ مارا. یہ ایک بتا رہا ہوں جو مرسی جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا اس کا بھی آپ دیکھیے گا کسی وقت 50 سال بعد یا 100 سال بعد، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کب اس کا وہ نکلے گا. تو یہ نکلتا ہے، اس لیے پلیز ظلم نہ کریں. سیکھنے کی بات یہ ہے. اچھا، اب 2011 میں وہ ایک اور اپرائزنگ ہوئی. اس میں لوگوں نے جو کیا اس سے پتہ چلا کہ لوگوں میں جو خوف ہے ختم ہو گیا. اور اس کے 2011 کے بعد 2024 میں اب یہاں پہ مسئلہ ایک اور آیا. یہ جو لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ اس حافظ الاسد کا بشر الاسد کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے وہاں پہ القاعدہ کے پرانے، وہ داعش اور ترکی، دیکھو 10 کے لگ بھگ تنظیمیں ہیں. ترکی میں نام لے لیں، لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، اس لیے ٹرکی ہے اور امریکہ ہے اور سارے عرب جو ہماری ریاستیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ہے. ایک وقت میں اٹیک ہوا اور سارے شامل ہیں. شادیانے ہمارے یہاں پہ بڑے مذہبی لوگ بچا رہے تھے کہ وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی بڑے بیان دیے کہ جناب واہ واہ وہاں پہ صبح روشن طلوع ہو گئی اور یہ ہو گیا. میں نے ان سے کہا کیسی روشن طلوع ہو گئی؟ اسرائیل بھی شادیانے بجا رہا ہے اور اس نے وہاں پہ اس کے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے. گولان سے وہ آگے آ گیا ہے اور اپنی اور اس کو کر رہا ہے.